مولانا عبدالعزیز سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والوں میں سے وہ غیرت مند ہیں جن کو دیکھ کے شیطان راستہ بدلتا نہیں بدلتا تو مولوی عبدالعزیز کہا نکل نہیں تو ٹھوک دوں گا اٹھا کے. اور یہ مولانا عبدالعزیز ہی کر سکتے تھے. کوئی اور ہوتا تو اس کو جمہوری رویے یاد آتے. بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب نے دارالفتاء لال مسجد سے عبد القوی کو بہت ذلت آمیز انداز میں باہر نکال دیا اور اتفاق سے وہاں ویڈیو بھی بن رہی تھی اور یہ منظر پوری دنیا نے دیکھا. عبد القوی ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی کئی لیک ویڈیوز موجود ہیں. اللہم استر عوراتنا، ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈال دے. لیکن عبد القوی یہ کہتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کہیں بھی شراب نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے جتنا ہے یہ الکوہل والی یہ جو بنتی ہیں تو یہ شراب نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر مفتی تقی صاحب کا پان جائز ہے اور اگر سگریٹ جائز ہے تو یہ والی جو ہے یہ تو شراب ہے ہی نہیں. تو کہا کہ یہ وہ وائن وغیرہ جو ہے ممکن ہے وہ شراب ہوں، ورنہ یہ جو الکوہل کی آمیزش سے چیزیں پہ کریں گے تو وہ ان میں سے کسی کو بھی شراب نہیں کہتا. وہ کہتا ہے میرے بھائی دنیا میں شراب ہے ہی نہیں، یہ الکوہل والے مشروب ہیں. تو ان میں جتنا نشہ ہے، اس نے کہا تیز پتی والا پان اگر میں تمہیں کھلا دوں تو تم بھی ہل جاؤ گے. پھر وہ یہ سب کچھ کرتا ہے اپنے ساتھ لفظ مفتی عبد القوی لگا کر. اسی کی وہ ویڈیو ہے جس میں وہ قندیل بلوچ مقتول جو پہلے اس کی کم عمری میں شادی ہوئی تھی، پھر وہ وہاں سے بھاگ گئی اور پھر وہ آ کے ماڈل بن گئی. اور یہ جو مادر پدر آزاد میڈیا اور موم بتی مافیا، اس پہ تو سنا ہے شاید کوئی فلم بھی بنائی ہے انہوں نے. تو وہ عبد القوی کی ٹوپی کراکوری پہنی ہوئی ہے اور ہاتھ میں وہ اسٹک ہے اور وہ موبائل پکڑا ہے اور وہ سیلفیاں بھی لے رہی ہے اور ویڈیو بھی بنائی چھوٹی موٹی اس نے. عبد القوی اس کو ملنے پہنچا تھا. پہلے کسی پروگرام میں ان کی بات چیت ہوئی، اس نے کہا جی پھر میں آ رہا ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی. اور پھر پتہ چلا کہ وہ اس ہوٹل پہنچ گیا اور اس سے ملاقات کر رہا ہے اور اس نے اس کی ٹوپی اتار لی اور خود پہنی ہے، سیلفیاں لے رہی ہے، ویڈیو بنا رہی ہے. اسی طرح اس نے کہا کہ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شادی تو ایک ہوگی، نکاح بہت ہوں گے. اور اس نے کہا میں کسی کو طلاق نہیں دیتا، میں تو محترمہ کو چھوڑ دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کتنے نکاح؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنے نکاح ہیں. یہی وہ چیز ہے، یعنی علل اعلان. ایک ہے ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی معافن الا المجاہرین، مجاہرین کو کوئی معافی نہیں ہوگی، امت میں سب کو معافی ملے گی، مجاہرین کو نہیں. یا رسول اللہ مجاہرین کون ہے؟ فرمایا علل اعلان گناہ کرنے والے. اور پھر اس شخص پر لعنت کی گئی ہے جو رات کو گناہ کرتا ہے اور صبح اٹھ کے لوگوں کو بتاتا ہے اور اس پر جو ہے وہ فخر کا اظہار کرتا ہے اور اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے. تو یہ آپ کوئی نکاح کر رہے ہیں، شادی ایک وقت میں ایک ہے، آپ نے دو گواہ مہر کے ساتھ ایک ایسا نکاح کر لیا جو مجبوری ہے، آپ ابھی اس کو ظاہر نہیں کر سکتے. اب آپ یہ کہتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ وہ کہہ رہے ہیں جی میں نکاحوں پہ نکاح کرتا ہوں، شادی ایک ہوگی، نکاح بہت سارے ہوں گے. اور یعنی وہ علل اعلان اس کام کا ارتکاب کر رہا ہے جو شریعت میں زنا ہے. آپ پانچواں تھوڑی کر سکتے ہیں. آپ نے کتنی کی؟ آپ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو کسی کو طلاق دیتے ہی چھوڑ دیتا ہوں، جو آتا ہے میں نکاح کر لیتا ہوں. اور پھر آپ سر عام کہہ رہے ہیں کہ شراب دنیا میں ہے ہی نہیں. یعنی اس وقت جو کچھ ہے وہ تو الکوہل والا مشروب ہے، وہ دنیا پی رہی. اور نام اپنے ساتھ لگاتے ہیں مفتی کا اور اپنے آپ کو خود کہتے ہیں مفتی عبد القوی، مفتی عبد القوی. تو ایک آدمی عالم اور مفتی کا ٹائٹل لگا کر شعائر دین کا مذاق اڑا رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں ایسے لوگ آئیں گے جو علل اعلان زنا کا ارتکاب کریں گے اور وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیں گے. اور غالباً اس میں یہ بھی ہے کہ زنا کا ارتکاب کریں گے. تو یہاں پر وہ جو آتا ہے لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی، تو محدثین نے لکھا ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو، کھانا بھی نیک لوگوں کو کھلاؤ. یعنی لوگوں کو بلانا، ہم جلیس بلانا، اپنے دعوت نیک لوگ ہوں. ایک آدمی جو فاسق فاجر ہے، اور فاسق فاجر کوئی مسئلہ نہیں، اس کے ساتھ اخلاق ہوں گے، اس کو دعوت دی جائے گی. وہ اپنے آپ کو عالم اور مولوی کہتا ہے، تو عالم اور مولوی تو لوگوں کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے. لوگ جس کی وجہ سے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں، شریعت اور قرآن اور دین کا مذاق بنا دیا اس آدمی نے. وہ کہتے ہیں جی وہ عبد القوی کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ لفظ مفتی بھی لگاتے ہیں.
کہ وہ کہہ رہا ہے کہ حلال ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے حلال ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے حلال ہے، وہ کبھی ہجڑوں کے ساتھ، کبھی لڑکیوں کے ساتھ، اور ادھر لڑکیاں ادھر لڑکیاں، اور اس سے جب انٹرویوز ہوئے وہ اعلان ان کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی شرم کوئی حیا نہیں ہے۔ ایسا آدمی لال مسجد کے دارالافتاء میں آ کر بیٹھا ہوا ہے، تو کیا مفتی مولانا عبدالعزیز صاحب اس کو چائے پلائیں گے؟ مولانا عبدالعزیز صاحب کا بہت سارے معاملات میں رویہ سخت ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ وہ آدمی باحمیت ہے، وہ غیرت مند ہے، وہ دین کے کسی بھی معاملے پر کسی قسم کی رواداری، کمپرومائز یا ڈیل کا قائل نہیں ہے۔ وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اسے بے وقوفانہ کہہ لیں یا مجنونانہ کہہ لیں، وہ جنون کی حد تک قرون اولیاء کی یاد تازہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ شخص، اور یہ جرت اسی کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ اب یہ آپ کیا کہیں گے، یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب گستاخانہ صحابہ کو یہ لمبے لمبے بازو ڈال کے جپیاں ڈالتے ہیں، تو پھر وہ بھی کہہ دیں گے کہ میں تو اخلاق روا رکھتا ہوں، اور لوگ ان کو دیکھ کے بولتے ہیں کہ یار آپ صحابہ کے گستاخوں کو اس طرح کھلے عام جب وہ جب تصویریں آتی ہیں، ویڈیوز آتے ہیں، تو لوگ بولتے ہیں یار اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا خطیب ان کے ساتھ اتنا محبت بھرا سلوک کر رہا ہے، تو تم صحابہ کے گستاخوں کو، قرآن کے منکروں کو کیوں جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہو؟ یعنی اس دنیا میں کوئی برائی نہ رہے، ہر ایک سے اخلاق کر لو، ہر ایک کو جپھی ڈال لو، ہر ایک سے کمپرومائز کر لو، ایک دیوار پہ ایک سینری لگا دو، دوسری پہ دوسری لگا دو، تیسرے پہ تیسری لگا دو، یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے صاف صاف۔ آپ سب کو جس سے سب خوش ہوں وہ منافق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خطیب، فصیح، بلیغ، با اخلاق، محبت والا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں، لیکن اس کے باوجود آپ کے مخالف تھے۔ جس سے سب راضی ہوں وہ منافق ہوتا ہے، دجال ہوتا ہے پرلے درجے کا۔ جو حق پر ہوتا ہے اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیڈ منی رکھی گئی 100 اونٹ، آپ کے سر کی قیمت لگائی مشرکین مکہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ کی جان کے در پہ ہو کر آپ کو شہید کرنے کے لیے قتل کے ارادے سے 100 قبیلوں کے 100 لوگوں نے، مختلف قومیتوں کے وہ گھیرا ہوا تھا، مختلف قبیلوں کی شاخوں کے لوگوں نے ہجرت کی رات، جس رات آپ نے ہجرت فرمائی۔ یہ جتنے غزوات ہوئے اور یہ جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اس میں جو کافر اور مشرک ان کا اولین ہدف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ نعوذ باللہ آپ کو مارنا چاہتے تھے۔ یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ جب آپ حق پر ہوتے ہیں، جب آپ علی الاعلان باطل کو غلط کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، پھر لوگ آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ فاسق و فاجر کا اخلاق اکرام ہو سکتا ہے، کافر کا بھی اخلاق اکرام ہے، لیکن ایک آدمی مسلمان ہو کر اپنے ساتھ عالم کا ٹائٹل لگا کر، مفتی کا ٹائٹل لگا کر، نہ صرف یہ کہ وہ فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہو بلکہ اس کا اعلان کرتا ہو، اس کا تلذذ لیتا ہو، اس سے آگے بڑھ کر وہ حرام کو حلال کر دے۔ ایک عام آدمی یہ کرے، ایک کافر یہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کافر تو پیتے ہیں شراب، ان کے نام پہ شرابوں کے پرمٹ ہے، وہ پیتے ہیں، اجازت ہے، اسلامی سلطنت میں اجازت ہے۔ لیکن جب ایک عالم دین یہ کرتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے یہ جائز ہے، تو یہ تو وہ حرام زدگی، وہ فسق و فجور، وہ شاعر کا مذاق، اور وہ علی الاعلان کھلم کھلا اعلانیہ بغاوت ہے کہ اس کے لیے صحیح کہا مولانا عبدالعزیز نے کہ جہاں ملے کوڑے مارنے چاہیے اسے۔ اس پہ کون سا اخلاق؟ یہ جتنے اٹھ کے لگے ہوئے ہیں بکواس کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ لبرل، وہ سوشل ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ وہاں تو ان کی ماں مر جاتی ہے، کوئی موم بتا انٹا نہیں نکلتا، کوئی موم بتی لے کے ماں مر جاتی ہے تمہاری۔ جب اس طرح کا تمہارا باپ فاسق و فاجر، وہ اٹھ کر علی الاعلان اعلانیہ اللہ کے حکموں سے بغاوت کرنے والا، رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والا، حرام کو حلال کر دینے والا اور تلذذ لینے والا، اس کے ساتھ جب کچھ ہو جائے پھر تمہیں تمہاری اخلاقیات یاد آ جاتی ہیں، پھر تمہارے اتنے لمبے لمبے کالم نے تمہاری ماں مر جاتی، وہاں کے لیے لکھو نا کالم۔ پھر جی وہ فلاں فلاں خلط مبحث نہ کرو، ایک جگہ کی حدیث کو دوسری جگہ نہ لاؤ۔ وہ کون سی حدیث ہے جس میں کہا کہ سامنے آ جائے تو راستہ بند کر دو، تنگ کر دو، راستہ نہ دو اس کو۔ مولانا عبدالعزیز سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والوں میں سے وہ غیرت مند ہیں جن کو دیکھ کے شیطان راستہ بدلتا، نہیں بدلتا تو مولوی عبدالعزیز کہا نکل، نہیں تو ٹھوک دوں گا اٹھا کے۔ اور یہ مولانا عبدالعزیز ہی کر سکتے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو اس کو جمہوری رویے یاد آتے، کوئی اور ہوتا تو اس کو جناب مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کو بلایا جہلمی کو، وہ صحابہ کی گستاخیاں کرتا ہے، وہ اولیاء اللہ کی گستاخیاں کرتا ہے وہ، اور مولانا نیچے بیٹھ گئے زمین پہ اور اس کو دے دیا اسپیکر۔ یہ مروت آپ کی ذاتی مروت ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ اتنی بڑی شخصیت بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لوگ آپ سے دیوانگی کی حد تک محبت کریں، اس موقع پر لوگ آپ کو دیکھ کے دین سیکھتے ہیں۔
آپ کے اس رویوں نے مرزا کو یہاں تک چڑھا دیا اٹھا کر. وہ نہ کسی عالم کو بخشتا ہے، نہ کسی اللہ کے ولی کو بخشتا ہے، نہ نبی کے صحابہ کو بخشتا ہے. ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے. ہر غیرت مند کو ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے عبد القوی کے ساتھ. اور وفاق المدارس کو اس کی سند واپس لینی چاہیے. یہ اس ٹائٹل کا حقدار ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایسا لفظ لگا یہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.